الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال الله تعالى في موضع آخر وأحل الله البيع وحرم الربا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے جو ہمیں دین اسلام عطا فرمایا ہے، یہ دین اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے. میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی. خود تھوڑا تشریف لائے، خود لائے، کام جلدی ہو جائے جناب. کہ اسلام اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا فرمایا زندگی کے ہر شعبے کی ہماری رہنمائی کرتا ہے. دین اور مذہب میں یہی فرق ہے کہ دین انسان کی ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے اور مذہب چند مخصوص عبادات کا نام ہے. تو اللہ نے ہمارے لیے جس کو منتخب فرمایا، پسند فرمایا، وہ دین اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. تو جس نے اسلام کو قبول کر لیا، اب اسلام کے تمام تقاضوں کے اوپر عمل کرنا اس کی ذمہ داری ہے. اور اسلام کا سب سے بڑا تقاضا اللہ رب العزت کی عبادت ہے، اللہ رب العزت کی یاد ہے. اللہ نے کائنات کی 18,000 مخلوقات میں انسان کو جو اعلیٰ مقام عطا فرمایا اور ساری مخلوقات میں اللہ نے اسے خوبصورت بنایا اور ساری مخلوقات میں اللہ نے اسے افضل قرار دیا. اس قدر مقام بخشا کہ اللہ نے انسان کو بنانے کے بعد فرشتوں سے کہا کہ اس کو سجدہ کرو. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ میں نے انسان کو زمین کے اوپر اپنا نائب بنایا ہے. تو کائنات کی کوئی مخلوق فضول نہیں بنائی اللہ نے. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، کہ زمین اور آسمان اور اس کے درمیان کی چیزیں اللہ نے کھیل کود نہیں بنائی. ما خلقناہما الا بالحق، اللہ نے ہر چیز کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لوگ جانتے نہیں ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے. تو جب کائنات کی ساری مخلوقات اللہ نے بامقصد بنائی
تو کیا خیال ہے کہ جس مخلوق کو اللہ نے سرداری کا شرف بخشا ہے، تمام مخلوقات کا سردار بنایا ہے، افضل بنایا ہے، خوبصورت بنایا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کائنات کی ساری مخلوقات میں سب سے خوبصورت اللہ نے انسان کو بنایا، تو یہ فضول بنایا؟ نہیں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم یہ ہم سمجھتے ہو کہ اللہ نے تمہیں عبث اور فضول بنایا؟ نہیں، وانکم الینا لا ترجعون، تم سب اپنے رب کی طرف واپس جانے والے ہو۔ تمہارے پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے۔ اللہ مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسان اور جنات کو پیدا کرنے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی یاد ہے، یہ انسان کی پیدائش کا مقصد ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسان کو پیدا کرنے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے تو اللہ نے انسان کے ساتھ تو پیٹ بھی لگا دیا ہے، بیوی بچوں کی ذمہ داری بھی ڈال دی ہے، والدین کی ذمہ داری بھی ڈال دی ہے، تو اگر یہ ہر وقت عبادت کرے گا تو گھر کا نظام کیسے چلے گا؟ اس کی بھوک کیسے ختم ہوگی؟ کمائے گا، محنت کرے گا، رزق حاصل ہوگا، اس کی ضروریات پوری ہوں گی، گھر کا نظام چلے گا۔ اگر یہ سارا وقت عبادت میں صرف کر دے تو دوسرے نظام جو اللہ تعالیٰ نے دوسرے حقوق انسان کے اوپر لازم فرمائے وہ کیسے ادا ہوں گے؟ تو بڑا آسان سا جواب شریعت کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ یہ سوال اس کے ذہن میں آ سکتا ہے جو صرف عبادت، مسجد میں آنے کو اور ذکر کرنے کو اور قرآن کی تلاوت کرنے کو اور نماز پڑھنے کو سمجھتا ہے۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں عبادت کی دو قسمیں ہیں۔ عبادت کی پہلی قسم براہ راست اللہ سے تعلق، کہ بغیر کسی واسطے سے اللہ کی عبادت کرنا، بلا واسطہ عبادت۔ نماز بلا واسطہ عبادت ہے، زکوٰۃ، حج، روزہ، تلاوت، درود اور ذکر، یہ بغیر واسطے کے براہ راست اللہ سے تعلق ہے ان کا، یہ بھی عبادت ہے، عظیم الشان عبادات ہیں۔ اور ایک اور عبادت ہے کہ تم اپنی ضروریات کو پورا کرو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، نبی کی سنت کے مطابق، وہ بھی عبادت بن جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال کمانا یہ فرض ہے لیکن فرض کے بعد فرض ہے۔ پہلا فرض نماز ہے، نماز کے بعد دوسرا فرض حلال کمانا۔ تجارت کے لیے، روزی کے لیے نماز کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ لوگوں کا یہ عذر ہے کہ ہم حلال کماتے ہیں، ہم بھی عبادت کر رہے ہیں۔ بہت لوگ کہتے ہیں کہ ہم حلال بچوں کو کھلا رہے ہیں، یہ بھی تو عبادت ہے۔ کس نے انکار کیا یہ عبادت ہے؟ نہیں ہے، عبادت ہے، سچی تجارت عبادت ہے، لیکن تجارت عبادت اس وقت بنے گی جب تمہاری تجارت، جب تمہارا کمانا اللہ کے طریقے، اللہ کے حکم کے مطابق ہو اور نبی کے طریقے کے مطابق ہو۔ تو معلوم ہوا تجارت بھی عبادت ہے لیکن واسطے کے ساتھ۔ واسطہ کیا ہے؟ کہ اگر اس تجارت کو تم اللہ کے لیے بناؤ گے اور ضرورت تمہاری ہے، تمہارے اوپر اللہ نے دوسروں کے حقوق لازم کیے ہیں، ان حقوق کی ادائیگی کے لیے اور اپنے پیٹ کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تم تجارت کرتے ہو، اور یہ تجارت بھی تمہاری عبادت بن سکتی ہے۔ کب؟ جب یہ اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی کے طریقے کے مطابق ہو۔ اگر آپ غور کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں اور اللہ کے نبی کی احادیث میں غور کریں، اللہ کے نبی نے تجارت کے فضائل کیوں بیان فرمائے؟ حالانکہ بظاہر دیکھا جائے کہ بظاہر کوئی ایسی عبادت نظر نہیں آتی جس کے اتنے بڑے بڑے فضائل ہوں، لیکن فضائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین، سچا تاجر قیامت والے دن نبیوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے
تجارت کے متعلق کہ حلال کمانے والا اپنی تجارت کو سچ کی بنیاد پہ چلانے والے کا حشر انبیاء کے ساتھ ہوگا. اور فرمایا الکاسب حبیب اللہ، حلال کمانے والا اللہ کا دوست ہے. کیوں؟ کیونکہ تجارت کے لیے ایمان بڑا چاہیے، ایمان کی مضبوطی چاہیے، ایمان اور یقین بڑا مضبوط چاہیے. تاجر ہے، اس نے ایک چیز اپنے گودام میں اپنی دکان پہ لا کے رکھی ہوئی ہے، تجارت کرتا ہے. اب وہ چیز خراب ہو گئی. اب اس کے سامنے دو صورتیں ہیں، ایک اس کا ایمان ہے اور ایک اس کے نفس کا تقاضا ہے. نفس کا تقاضا تو یہ ہے کہ دوسری چیز میں مکس کر کے اس کو نکال دو. نفس یہ کہتا ہے کہ اتنا بڑا نقصان کیسے برداشت کروں، 50,000 کا مال ہے. اور ایمان کہتا ہے کہ اس کو برداشت کرو، دھوکہ نہ کرو. اللہ کے نبی بازار سے گزر رہے تھے تو ایک آدمی گندم بیچ رہا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس کی گندم خشک تھی. تو بارش ابھی بند ہوئی تھی کہ اس کی گندم خشک کیوں ہے. تو اللہ کے نبی نے نیچے سے ہاتھ مار کر اس کی گندم کو نکالا. نیچے سے وہ بھیگی ہوئی تھی، اوپر اس نے خشک ڈالی ہوئی تھی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا میری امت میں سے نہیں ہے. تجارت عبادت ہے جب اللہ کے حکم کے مطابق ہو، جب نبی کے طریقے کے مطابق ہو. تو یہ بات بتا رہی ہے کہ انسان کی 24 گھنٹے کی زندگی عبادت بن سکتی ہے. اور ایک عبادت وہ جو براہ راست اللہ کی یاد، اور ایک عبادت تمہاری تجارت، تمہاری دکان، تمہاری ملازمت، تمہاری وزارت. یہ ساری عبادات بن سکتی ہیں جب اللہ کے حکم کے مطابق ہوں گی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوں. تو انسان کی 24 گھنٹے کی زندگی عبادت بن سکتی ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسان اور جنات کو پیدا کرنے کا واحد مقصد اللہ کی یاد ہے. تو انسان نے دوسری چیز کو خود عبادت بنانے کی محنت کرنی ہے کہ یہ چیز میری عبادت بن جائے. لیکن افسوس پورا معاشرہ غلط تجارت سے بھرا ہوا ہے. اچھے خاصے نمازی، تہجد گزار، تسبیح ہاتھ میں پکڑنے والے تجارت غلط کرتے ہیں، حرام کماتے ہیں. سود کی اتنی شکلیں بازار میں آ چکی ہیں کہ ہمارے ہر گھر میں سود پہنچ رہا ہے. نماز کے مسائل سیکھیں گے، حج پہ جانے والا حاجی بھی ہم سے رابطہ کرے گا، مفتی صاحب حج کے اوپر جا رہے ہیں ذرا ٹائم تو دے دیں. عمرے والا بھی رابطہ کرے گا کہ عمرے پہ جا رہے ہیں کہ ذرا ٹائم تو دے دیں، عمرے کا طریقہ ہی سکھا دیں. لیکن نہیں رابطہ کرے گا تو تجارت والا نہیں کرے گا کہ میں نے بازار میں دکان بنانی ہے، ذرا مجھے کچھ مسائل ہی سکھا دیں کہ کیسے تجارت کرتے ہیں. اللہ کے نبی کی تجارت کیسے تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے بازار میں کسی کو دکان نہیں بنانے دیتے تھے جب تک وہ مسجد نبوی سے تجارت کے مسائل نہیں سیکھ لیتا تھا. ہم آزاد ہیں، ہم کہتے ہیں ہم آزاد ہیں، آزاد نہیں ہیں. معاملات سے بڑی بڑی حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں. معاملات کا مطلب کیا؟ تجارت، معیشت. لیکن نہیں فکر کہ میرے اندر جانے والا لقمہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے. میں کہتا ہوں تجارت عبادت سے، حلال تجارت عبادت سے اوپر ہے. کب؟ کیسے؟ دلیل سے بات کرتا ہوں. جب حرام لقمہ اندر جائے گا آپ بتائیں عبادات قبول ہوں گی؟ جب حلال اندر جائے گا تو عبادت اللہ کے ہاں قبول بھی ہوگی اور خوبصورت بن جائے گی. معلوم ہوا کہ عبادت کرنے والے کو، تہجد پڑھنے والے کو، تلاوت کرنے والے کو، ذکر کرنے والے کو، سب کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے لقمے کو حلال کرنے کی کوشش کریں. اپنے گھروں میں حلال لے کر آئیں، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے والدین کو حلال کھلائیں. حلال کب بنے گا؟ جب تمہاری تجارت اللہ اس کے رسول کے مطابق ہوگی جو انہوں نے ہمیں بتایا ہے. بخاری اٹھائیے، ترمذی اٹھائیے، نسائی اٹھائیے، کون سی حدیث کی کتاب ہے جو تجارت کے مسائل سے اس میں نہیں ہے؟ قرآن اٹھائیے. قرآن کی کتنی آیات اللہ نے پوری تجارت کے متعلق نازل فرمائی. کوئی مسلمان سیکھنے آتا ہے کسی عالم سے کہ تجارت کی آیات کا ترجمہ تفسیری بتا دو؟ قرض لینے دینے کے اللہ نے احکام بیان فرمائے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.
إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. إلهي واسع الكرم